الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر شان ہی نرالی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر تا پاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑے بڑے اوصاف، بڑے بڑے کمالات، بڑی بڑی شانیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے بال مبارک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نسبت رکھنے والے منہ مبارک، بال مبارک، اللہ نے ان بالوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اس حوالے سے کیا تھا، یہ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عقیدہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کے منہ مبارک، اس حوالے سے کیا تھا۔ تفاصیل کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر سے واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جب میدان جنگ میں ہر طرف تلواریں چل رہی تھی، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ٹوپی کی فکر لگی ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ جنگ اپنے جوبن پر تھی لیکن آپ کو فکر صرف ٹوپی کی تھی، ایسا کیوں؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا، اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلق کروایا، یعنی بال منڈوائے، حلق کروایا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے چند بال مبارک اپنے پاس رکھ لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ما تصنع بہؤلاء یا خالد، اے خالد تو ان بالوں کا کیا کرے گا؟ اے خالد، صحابی رسول ہے، اے خالد تو ان بالوں کا کیا کرے گا؟ تو جواب سنیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جواب دیا، اس جواب کو اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور پھر غور و فکر کریں کہ کہیں کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کے چاہنے والے یا آپ جن کی چاہت رکھنے والے ہیں، جو آپ کو دین اسلام کی تعلیمات دینے والے ہیں، کہیں وہ اس تعلیمات کہ جو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب سے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا، ظاہر ہے کہ وہ جواب بھی ایسا ہوگا جو اسلامی تعلیمات سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اگر کسی دنیا جہان کے اندر کوئی ایسا بندہ، چاہے کتنا بھی جبہ و دستار کا مالک کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا بھی اپنے آپ کو علم والا شمار کیوں نہ کرتا ہو، ہاں اپنے آپ کو کتنا بڑا عالم بھی کہتا ہو، اگر اس کا قول، اس کا نظریہ، اس کی سوچ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ سے ٹکراتی ہے، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، وہ عقیدہ، وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظریہ جو حضرت
سے منع نہیں فرمایا بلکہ سکوت اختیار فرمایا، تو پھر پتہ چلتا ہے بلکہ سکوت کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ان کو ایک بشارت بھی دی تھی۔ تو اگر سکوت بھی فرماتے تو پھر بھی اس عقیدے کی درستگی پر مور ہو جاتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس پر مزید کچھ اور ان کو بشارت دے کر اس عقیدے کو اور چار چاند لگا دیے کہ یہی عقیدہ درست ہے۔ وہ کیا ہے سنیے ذرا، وہ کلمات جو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیے، پہلا جملہ اس کا یہ تھا، آپ عرض کرتے ہیں اتبرکوا بہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں ان کو تبرک بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا ان بالوں کا کیا کرے گا؟ عرض کیا اتبرکوا بہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ان بالوں کو تبرک بناؤں گا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برکت والا بابرکت نہیں مانتے، وہ آپ کے بالوں کے ساتھ برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کی سوچ، ان کی فکر حضرت خالد بن ولید جیسی کیسے ہو سکتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بابرکت نہ مانے؟ حضرت خالد بن ولید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ذات رہی، آپ سے نسبت رکھنے والے بال مبارک ان کو بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھتے۔ ایک بات، دوسری بات، دوسرا جملہ یہ تھا، آپ نے عرض کیا وَأَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى الْقِتَالِ قِتَالَ أَعْدَائِي، کہ میں اپنے دشمنوں کے مد مقابل ان بالوں کے ذریعے سے، ان بالوں کے وسیلے سے مدد طلب کیا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا تو آپ سے مدد طلب کرنا، آپ کے وسیلے سے مدد طلب کرنا، آپ کی ذات کے وسیلے سے مدد طلب کرنا تو اوپر کی بات ہے، یہاں پر تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے بال جو آپ کے جسم اقدس سے جدا ہو چکے، ان بالوں کو بھی بطور وسیلہ دشمنوں کے مد مقابل جنگ کے اندر وسیلے کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں ان کے ذریعے سے مدد طلب کروں گا۔ وَاسْتَعِينُ بِهَا، میں ان کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر جنگ کے اندر مدد طلب کروں گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیتے ہوں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں کے وسیلے سے مدد مانگنے کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ جبکہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر چکے کہ میں تو آپ کے بالوں کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے مدد طلب کروں گا اپنے دشمنوں پر جنگوں کے اندر، تو اس پر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو بشارت دی، وہ بشارت کیا تھی؟ ارشاد فرمایا لا تزال منصورا ما دامت معاک، اے خالد جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے ان کے وسیلے سے ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی رہے گی، تمہاری مدد کی جاتی رہے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بشارت عطا فرمائی۔ اب ذرا سنیے کہ اس پر صرف انہی کی سوچ نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کی سوچ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انہوں نے جو سوچ رکھی وہ کیا تھی؟ پہلی بات وہ یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو یہ بشارت دے چکے کہ جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے تمہیں فتح حاصل ہوتی رہے گی، تو کامیاب ہوتا رہے گا، اس پر انہوں نے یہ کیا کہ فَجَعَلْتُهَا فِي مُقَدَّمَتِ قَلَنْسُوَتِي، کہتے ہیں میں نے اپنی ٹوپی کے اندر نہیں، ٹوپی کے آگے والا حصہ، ٹوپی ابھی بھی ٹوپی ہوگی، چاہے اس سے سجے ہوئے، کھبے ہوئے، اگے ہوئے، پیچھے ہوئے، جہاں پر مرضی ہو، لیکن نہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنی ٹوپی کے اگلے والے حصے اس کے اندر ان کو محفوظ کر لیا، ٹوپی کے پچھلے حصے پر بھی نہیں، ٹوپی کے اگلے حصے پر۔ یہ بھی ادب کا ایک تقاضا ہے، اپنی محبت کا ایک اظہار ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی ٹوپی کے اگلے حصے
اللہ عز و جل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے میرے دشمنوں کو شکست اور ذلت سے دو جان کر دیتا۔ یہ ہے ان کی سوچ، ان کی فکر کہ جن کے ذریعے سے دین آگے پھیلا ہے۔ اللہ ایسی سوچ ہمیں نصیب فرماوے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بال بنوائے اور ایک سبز درخت پر یہ بال مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈال دیے۔ تمام صحابہ کرام اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے، جس درخت پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ڈال دیے، اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے چھیننے لگے۔ یہ محبت کا انداز، حالانکہ ہم نائیوں کے پاس جاتے ہیں، جامن بنوانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہوتے تھے ساڑھے بچے، وہاں پر تو ہمارے بچے وہ بھی بالوں کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں کو ایک دوسرے سے کھینچنے لگے، چھیننے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر مریض کو پلا دیتی تو اللہ رب العالمین اسے صحت عطا فرما دیتا۔ اور پھر اس پر مزید حضرت ام سلمہ، یہ تو تھی حضرت ام عمارہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند بال مبارک یادگار کے طور پر انہوں نے اپنے پاس ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بھر کر بھیج دیتا تھا ان کے پاس، حضرت ام سلمہ کے پاس، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مبارک بالوں کو دھو کر واپس کر دیتی تھی، جس کو وہ شفا حاصل کرنے کے لیے پی جاتا تھا یا اس سے غسل کر لیتا تھا، اور اللہ رب العالمین کرم فرما دیتا تھا، انہیں شفائیں حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے وصیت فرمائی۔ وصیت کیا فرمائی؟ فرمانے لگے کہ میں نے انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت کے لیے میں نے پانی کو پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک کپڑا عطا فرمایا، وہ کپڑا کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگا ہوا تھا، ایک ہے اوپر والا کپڑا، ایک ہے نہیں، وہ جو جسم اقدس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ کپڑا مجھے عطا فرمایا، فخبأتہ لہذا اليوم، میں نے اس کپڑے کو آج تک کے لیے چھپا کر رکھا تھا، یعنی اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو میں نے آج کے دن کے لیے اس کپڑے کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے عطا فرمایا تھا، میں نے اس کو آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اور وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اظفارہ وشعرہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ناخن مبارک تراشے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اپنے بال بھی تراشے، تو میں نے ان کو بھی لے لیا اور آج کے دن کے لیے میں نے ان کو بھی محفوظ کر کے رکھا۔ پھر فرمانے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری جو قمیص ہے
اس کے نیچے میرے جسم کے ساتھ اس کپڑے کو رکھ دینا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، وہ کپڑا میرے جسم کے ساتھ لگا دینا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک اور آپ کے ناخن مبارک فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَىٰ عَيْنَيْ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کے ناخن مبارک میرے منہ اور میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں پر رکھنا؟ ان جگہوں پر کہ جو جگہ سجدے کے اندر کام آتی ہے، یعنی سجدہ گاہ، سجدے والی جو جگہ ہیں جسم کے اندر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، ان جگہوں پر ان کو رکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بالوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور یہ بال مبارک ایسے ہیں کہ جن کو آگ نہیں چھوتی۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے، منہ مبارک ہے، ان کو آگ نہیں لگتی، ان کو آگ نہیں چھوتی۔ چنانچہ نسیم الریاض اس کے اندر ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کیا گیا، وہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ عدیم بن طاہر علوی، ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 14 بال مبارک تھے۔ کتنے تھے؟ ویسے کتابوں کے اندر، سیرت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے اندر جو بال تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری عمر 63 برس کی ہوئی۔ اب 63 برس کی عمر میں بال سفید ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے اندر یہ ذکر کیا گیا، یہ تحریر کیا گیا کہ 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ سر مبارک اور داڑھی مبارک اس کے اندر 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ یعنی نگاہ رکھنے والے کیا کیا چیز دیکھتے ہیں یار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ، آپ سے لگن، آپ سے شغف، آپ سے محبت کیسی تھی صحابہ کرام کی کہ ایک ایک شے کو نوٹ کر کے رکھا انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک۔ یہاں پر تو ہو سکتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کے سر کے بال نہ گنتا ہو، اس کی داڑھی کے بال نہ گنتا ہو، لیکن وہاں پر صحابہ کرام کو ایسی والہانہ عشق اور والہانہ محبت تھی کہ وہ تو سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بالوں پر بھی دھیان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بال سفید کتنے تھے۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی داڑھی تھی، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تھی۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، غیروں کے طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے، زندگی کا پتہ کوئی ہے۔ خیر، حضرت عدیم بن طاہر علوی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 14 منہ مبارک، بال مبارک تھے۔ انہوں نے ان مبارک بالوں کو امیر حلب اس کے دربار میں پیش کیا۔ امیر حلب بڑا خوش ہوا، حلب کا جو امیر تھا، بادشاہ تھا، بڑا خوش ہوا۔ خوش ہو کر انہوں نے اس مقدس تحفے کو ایک تو قبول کیا، دوسری طرف اس علوی یعنی عدیم بن طاہر علوی، علوی سے مراد ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد سے ہو، اس کو علوی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو طاہر بن عدیم بن طاہر علوی، امیر حلب نے ان کو بہت سارا مال و اسباب، بہت سارے انعام و اکرام پیش کیے، لیکن جس وقت دوبارہ عدیم بن طاہر علوی اس امیر حلب کے پاس آیا تو اب اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا، وہ صحیح توجہ نہیں کر رہا تھا۔ چہرے پر تیوری چڑھا کر یعنی ماتھے پر بال لا کر ان کی طرف دیکھا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ناراض ہے۔ امیر حلب سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نہیں جو آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے انعامات سے کہا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نہیں ہے۔ جس وقت اتنی بات کی تو عدیم بن طاہر علوی انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس لاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ بال مبارک میرے پاس لاؤ۔ بال آپ کو پیش کیے گئے، آپ نے فرمایا کہ آپ سلوا دو۔
آگ سلگا دی گئی، ان مبارک بالوں کو آگ کے اندر رکھ دیا گیا، آگ دہک دہک کر جل جل کر بجھتی گئی، لیکن بال مبارک کے اندر مزید چمک پیدا ہوتی رہی، بال مبارک ان کے اندر مزید چمک دمک پیدا ہوتی رہی، ان بالوں کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ جب یہ کیفیت امیر حق نے دیکھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے مبارک بال ہیں، تو پھر انہوں نے دوبارہ اس عالمی کے قدموں کو بوسا دیا، ان کے پاؤں کو، اس عالمی کے پاؤں کو بوسا دیا، اور پھر عزت و اکرام کے ساتھ، بڑی عزت و وقار کے ساتھ ان کو پھر انعام و اکرام دے کر پھر ان کو روانہ فرما دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال تو پھر بھی آپ کا آپ کے جسم کا ایک حصہ رہے، آپ کے جسم مقدس کے ساتھ رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو چھو لے، جس کو اللہ اس کو بھی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مشہور ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کے ہاں کچھ مہمان آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو دسترخوان تھا اس کو تندور کے اندر ڈلوا دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکلوا لیا، جب نکلوایا تو وہ بالکل صاف و شفاف تھا۔ مہمانوں نے پوچھا جناب ایک گل سمجھ نہیں ہے کہ آگ کے اندر ڈالا گیا دسترخوان، تندور کے اندر ڈال دیا، جب باہر نکالا تو وہ بالکل صاف و شفاف ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ وہ دسترخوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پر کھانا تناول فرمایا اور اپنے دست مبارک کو اس دسترخوان سے پوچھ لیا تھا۔ اب ہمیں یہ دھونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، جب کبھی اس پر کچھ لگتا ہے ہم تنور کے اندر ڈالتے ہیں بالکل صاف و شفاف ہو کر۔ تو جس دسترخوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگ جائے وہ دسترخوان اس کو آگ نہیں چھوتی۔ میں اس پر رک کر آپ کو ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، خدا اس جملے کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، ہمیشہ اس جملے کو اپنے ساتھ رکھنا، کبھی بھی اس کے خلاف کسی کی بات نہ سننا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس ایک مرتبہ دسترخوان کو چھو گیا تو اس دسترخوان کو آگ نہیں لگتی، آگ نہیں چھوتی۔ جس ماں کے بطن کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 مہینے گزارے، جس ماں کے پیٹ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 مہینے گزارے، لیکن اس سے بھی پہلے میں یہ جملہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہے۔ کتنے دن؟ اس مچھلی کے بارے میں یہ آتا ہے وہ جنت میں جائے گی۔ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ اور بھی کئی جانور ہیں جن کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک مچھلی کا ذکر کیا گیا، یہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا یہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن یہاں پر جو میں بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ اس ماں کی شان کیا ہوگی جس ماں کے پیٹ میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 مہینے رہے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی غلط سوچ، غلط فکر رکھے، معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، اس کی بات پر آپ نے دھیان، یہ صرف جملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہ مثبت سوچ کہ آپ کے والدین جنتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین جنتی، بس یہی اپنی سوچ، یہی اپنی فکر رکھنی ہے۔ دنیا جہان کے اندر بڑے فتنے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی عجیب و غریب سوچ ہے، لیکن ہماری سوچ جو کوئی جس کا عاشق ہوندہ اسے بھی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے اوندے ہی مرنے مردا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔